बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अफगान डिजिटल और मैं हूं निकमल उस्मानी। आज के व्लॉग में बात करेंगे पाक अफगान कशीदगी पर। 24 घंटे की खामोशी के बाद एक बार फिर पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी दोबारा शुरू हो गई है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूबों में एक दफ़ा फिर मौसर कार्रवाई की गई है। और आज की जो ताज़ा तरीन इतलात है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान के खोस्त, नंगरहार और बागराम के साथ साथ पंशेर सूबे में भी मुख्तलिफ अफ़गान तालिबान के जो ठिकाने हैं या जो उनके असलहा डिपो हैं उसको निशाना बनाया गया है। और आज की जो इतला है वो ये भी है कि बागराम एयरबेस पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और वहाँ पर मौजूद ड्रोन्स को निशाना बनाया गया है। अफ़गानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, लेकिन बागराम एयरबेस पर वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में असलहा मौजूद था, बड़ी मकदार में असलहा मौजूद था। और वहाँ पर मौजूद जो ड्रोन्स थे जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं इसराइली साख्ता जो मुख्तलिफ ड्रोन्स है उनको निशाना बनाया गया है और काफ़ी तादाद में उसको नाकारा बना दिया गया है। तो पिछले 24 घंटों से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में थोड़ी सी खामोशी आई थी और तवक्को ये की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज के जो इतलात है इस्लामाबाद से भी और साथ साथ काबुल से भी, उसके मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात का कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला है। पाकिस्तान ने बड़े बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए 24 घंटे के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अफगान डिजिटल और मैं हूं निकमल उस्मानी। आज के व्लॉग में बात करेंगे पाक अफगान कशीदगी पर। 24 घंटे की खामोशी के बाद एक बार फिर पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी दोबारा शुरू हो गई है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूबों में एक दफ़ा फिर मौसर कार्रवाई की गई है। और आज की जो ताज़ा तरीन इतलात है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान के खोस्त, नंगरहार और बागराम के साथ साथ पंशेर सूबे में भी मुख्तलिफ अफ़गान तालिबान के जो ठिकाने हैं या जो उनके असलहा डिपो हैं उसको निशाना बनाया गया है। और आज की जो इतला है वो ये भी है कि बागराम एयरबेस पर एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और वहाँ पर मौजूद ड्रोन्स को निशाना बनाया गया है। अफ़गानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, लेकिन बागराम एयरबेस पर वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में असलहा मौजूद था, बड़ी मकदार में असलहा मौजूद था। और वहाँ पर मौजूद जो ड्रोन्स थे जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं इसराइली साख्ता जो मुख्तलिफ ड्रोन्स है उनको निशाना बनाया गया है और काफ़ी तादाद में उसको नाकारा बना दिया गया है। तो पिछले 24 घंटों से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में थोड़ी सी खामोशी आई थी और तवक्को ये की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज के जो इतलात है इस्लामाबाद से भी और साथ साथ काबुल से भी, उसके मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात का कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला है। पाकिस्तान ने बड़े बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए 24 घंटे के लिए अपनी जो कार्रवाइयाँ थी वो खामोश कर दी थी, वो रुकवाई थी और काबुल को पैगाम भेजा था कि अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान के मुतालबात है वो माने और दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात का रास्ता है वो खुले, जंगबंदी हो जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से अभी तक उस पर कोई मौसर जवाब नहीं आया और कल जो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये तवक्को की जा रही थी कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाएगा, कल काबुल में पाकिस्तान के जो मुतालिबात थे उन्हीं मुतालिबात पर तालिबान के जो क़ियादत थी और वहाँ के जो तालिबान हुकूमत के सरबराहान थे उसके दरमियान बाकायदा तौर पर बातचीत हुई है। लेकिन ये इतलात काबुल से आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुतालिबात है उस पर इख्तिलाफात आए हैं और पाकिस्तान के जो मुतालिबात है वो अभी तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने माने नहीं है।
پاکستان کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے سیدھا ہیں، وہ بڑے سادہ ہیں، اور پاکستان نے بڑے اسٹریٹ فارورڈ افغانستان سے کچھ ڈیمانڈز کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں، ایک تو یہ کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، جو پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، یا یہاں پر جو دوسرے دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور ان کے خلاف افغانستان کی حکومت سرکاری سطح پر افغان طالبان کی طرف سے ایک فتویٰ جاری کرے، اور یہ واضح کرے کہ پاکستان کے اندر جو تنظیمیں ٹی ٹی پی جو کارروائی کر رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں، وہ دہشت گرد ہیں اور ان کے خلاف جہاد فرض ہے۔ پاکستان کا ایک مطالبہ تو یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس موقع پر کابل کو پیغام بھیجا تھا کہ دو بہت اہم کمانڈرز ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، افغانستان حکومت سے دونوں کمانڈرز کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا۔ تو وہ دو کمانڈر کون تھے؟ ایک کمانڈر تھا نور ولی محسود اور دوسرا ہے حافظ گل بہادر۔ یہ دونوں کمانڈر پاکستان کے اندر قبائلی علاقوں میں اور ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے علاقوں میں جو دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں انہی کارروائیوں میں ملوث ہے، اور پاکستان نے بڑے سیدھا سادہ ان کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر پاکستان کے ساتھ افغانستان تعلقات کی بحالی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو تو یہ دونوں جو کمانڈرز ہیں وہ پاکستان کے حوالے کرے۔ اس پہ پاکستان کے یہ جو مطالبات تھے ان پہ افغان طالبان کل بیٹھ گئے تھے کابل میں، اور ان کے درمیان اس پہ بات چیت ہوئی تھی، اور جو افغان حکومت کا سربراہ ملا ہیبت اللہ انہوں نے اس پہ رضامندی بھی ظاہر کی تھی اور طالبان رہنماؤں کو اعتماد میں لیا تھا، اور یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ اس حوالے سے پاکستان کے جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے لیے ذہن بنایا گیا تھا۔ لیکن جو وہاں پہ دوسرے جو طالبان رہنمائے ان کی طرف سے اس کے جو سٹانس ہے وہ رد کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ تو پاکستان کو اس حوالے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پاکستان نے بڑے واضح انداز میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان کے یہ جو مطالبات ہیں اس کو نہ مانا گیا، اور یہ جو دہشت گرد کمانڈر ہے جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں اگر ان کو حوالہ نہ کیا گیا اور افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے نہ روکا گیا، تو پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ افغان طالبان کی قیادت کو بھی نشانہ بنانے سے پھر دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑا واضح کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ افغان حکومت کی طرف سے کوئی گرین سگنل ملے، لیکن افغانستان کی حکومت کے اندر مختلف گروپ سامنے آئے، اور کچھ گروپس ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے خواہاں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ایک دفعہ پھر بحال ہو اور یہ جو جنگ کی جو فضا قائم ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن کچھ گروپ ایسے ہیں، اور اس میں جو واضح اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان میں جو سب سے بڑا اثر رسوخ والا گروپ ہے سراج الدین حقانی، وہی گروپ جو ہے وہ پاکستان کے جو مطالبات ہے انہی مطالبات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی کابل سے اطلاعات ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے پاکستان کو ایک خفیہ پیغام بھی بھیجا ہے، اسلام آباد کو کہا ہے کہ ہم جو افغان طالبان ہیں ہم تو بالکل پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر امن قائم ہو، دوستانہ ماحول بنے، لیکن یہ جو سراج الدین حقانی گروپ ہے یہ پاکستانی جو طالبان ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ گروپ جو ہیں یہ اختلاف کی اصل وجہ بنی ہے۔ اور افغان طالبان کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو 24 گھنٹے کی پاکستان کی طرف سے ایک مثبت قدم اٹھایا گیا تھا اور 24 گھنٹے کے لیے پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی، تو یہ ایک اشارہ تھا کہ اگر افغانستان کی حکومت سنجیدہ ہے اور وہ چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو تو وہ ان مطالبات پر غور کرے۔ لیکن سراج الدین حقانی کی گروپ کی یہ ہٹ درمی جب سامنے آئی تو اسی وجہ سے ایک دفعہ پھر پاکستان نے افغانستان کے اندر کارروائیاں شروع کی، اور آج کی یہ جو تازہ کارروائیاں ہیں وہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اگر افغانستان کی حکومت پاکستان کے مطالبات نہیں مانیں گے
اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، یا جو پاکستان جن دہشت گرد کمانڈروں کی حوالگی کی مطالبہ کر رہے ہیں اگر اس پہ کوئی مثبت اشارہ نہیں دیتا تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر کارروائیاں جو ہیں وہ نہیں روکیں گے، اور بالکل پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھنا ہے، اور پاکستان اس وقت تک یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے جب تک پاکستان کی یہ جائز مطالبات جو ہیں یہ نہ مانا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پاکستان کی طرف سے ایک انسانی بنیادوں پر ایک مثبت اشارہ آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا تھا، اور پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے انہوں نے افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں اس کی جو گرفتاری ہے اس کو تھوڑے دنوں کے لیے روک دیا جائے، اور اس کو رضاکارانہ طور پر مجبور کیا جائے کہ وہ افغانستان چلے جائے، لیکن اس کو تنگ نہ کیا جائے، اگر ان کو کے خلاف جو گرفتاریاں جاری تھی اس کو تھوڑی وقت کے لیے روکا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا، اور وہ بار بار افغان حکومت کو یہ وقت دے رہے ہیں کہ اگر افغان حکومت سنجیدہ ہے امن کے معاملے میں تو یہ دونوں ممالک کے درمیان معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو سکتا ہے، سلجھ سکتا ہے، لیکن افغانستان حکومت کے اندر یہ جو اختلافات ہے یہ جنگ کی اصل وجہ بنتی جا رہی ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر افغان حکومت نے اپنے یہ جو رویاں ہیں یا جو ان کا آپس کے اختلافات ہیں اس کو نہ دور کیا گیا اور پاکستان کے ان مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہ کیا گیا تو پاکستان جو ہے وہ اپنی کارروائی اگر اسی طرح جاری رہی تو یہ افغانستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا، اور پاکستان کے لیے بھی یہ بہتر اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ ہمسایہ پڑوسی ملک ہے تو پڑوسی ملک کے ساتھ اچھا تعلقات جو ہے وہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ مطالبات پر اپنے مطالبات پر غور کرے، اور دونوں ممالک کے بیچ ایک دفعہ پھر وہی برادرانہ تعلق قائم ہو جائے جو عوام جو ہے یہاں کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ جو جنگ کا فضا ہے یہ ختم ہو جائے۔